سعید خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں سوال کیا انجینئر قادیانیوں کا مہرہ ہے؟ مجھے تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے لگتا ہے. یہ بالکل قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، اور آپ تو قادیانی خود بھی ملحدین کا تسلیم بھی کر فرنٹ مین ہے، اور اب جو یہ گستاخ ہیں اندر پڑے ہوئے ہیں جی ان کا کھلے عام فرنٹ مین بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. محمد شہاب صاحب ہیں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عمران صفدر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ صرف مرزا انجینئر ہی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں اور کسی مسئلے پر آپ کام نہیں کر رہے، اور انجینئر مرزا کے پاس اتنی معلومات ہے، کیا اس کو عالم کہا جا سکتا ہے؟ جو بندہ اتنے جھوٹ بولے اور اتنی جہالت اس کے اندر ہو کہ عربی گرامر کی بنیادی چیزوں سے اس کو واقفیت نہ ہو، اس کے بہت سارے ثبوت ہم نے اپنے چینل پر پیش کیے ہیں، ویڈیوز میں پیش کیے ہیں. اور حدیث یہ اس کو پھر عالم کس بنیاد پر کہا جائے گا جو عربی کی بنیادی چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتا اور حدیث کے نام پر جو اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے، خیانتیں کر رہا ہے، دجل کر رہا ہے. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ. یہ کوئی شکیل صاحب ہیں، میں چونکہ ہم ایمانداری سے یہ کمنٹ سارے لے کر آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کمنٹس دیکھنے کا اور وہ صرف اور صرف ویڈیو سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. میں بیڈ اور اچھے کلپس سارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ مرزا کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، تعلیم سے اور ان کے کمنٹ سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ کتنے بڑے تعلیم یافتہ ہے. ٹھیک ہے جی. شکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس جاہل کلپ کٹر سے ایک سوال ہے کہ ویڈیو کو کٹر کرتے ہو انجینئر کی، بس یہ سوال ہے، کیوں کٹ کرتے ہو انجینئر کی؟ یہ سوال یہ اس بندے کے شاگرد کر رہے ہیں جس نے قرآن و حدیث میں باتیں کاٹ کاٹ کے پیش کی اور دیگر کتابوں میں جو عبارتیں تھیں ادھوری عبارتیں پیش کی، ادھوری، اور اسی طرح علماء کے کلپ کاٹ کاٹ کے خود لگاتا ہے. یعنی آدھی عبارتیں اس نے پیش کی ہوئی ہیں، آدھی چھپائی ہوئی ہیں، اتنی خیانتیں کی ہوئی ہیں اس نے. میں مثال کے طور پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انہوں نے ان کی عبارت ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جی سکین بھی لگایا ہے اور اس میں لفظ بھی لکھا ہوا ہے جو سکین اس نے لگایا نا، جی چشم یقین کے ساتھ دیکھا. اب تک چشم یقین کا لفظ یہ عبارت نقل کرتے ہوئے مرزا نے نہیں بولا، بلکہ ایک جگہ یہ تو کہا کہ جی وہ زہری آنکھوں سے، بیداری میں زہری آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے زہری آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. یہ عبارت کٹیں گے، اپنی عبارت کٹنگ، جو مرزا عبارت کٹنگ کرتا ہے، یعنی اب تک کام ہی اس کا یہی عبارت کٹنگ، وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں کلپ کٹنگ کا. ٹھیک ہے، وہ کلپ بھی کاٹتا ہے، عبارتیں بھی کاٹتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. حسن عثمانی صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ جی آپ نے تو فتنہ ہندوستان کا خاتمہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. ناصر حسین ہیں، جب مرزا انجینئر کو متضاد بیان کے حوالے سے کوئی ویڈیو یا لنک سینڈ کر دیں پلیز. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کے متضاد بیانات کے حوالے سے، متضاد بیانات تو اس کے بہت زیادہ ہیں. کوئی آپ اپنا کلپ کوئی بڑا مشہور، اس پر کافی سارے کلپس بنائے ہوئے ہیں. ابھی تذکرہ ہوا حضرت مالک اشتر کے نام سے جو اس کا کلپ ہے، اسی کلپ کے اندر تضاد بیانی ہے. مالک اشتر کے لیے اصول اور ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے اصول اور ہیں. جی نیزوں پر قرآن اٹھانے والی بات ابھی آئی ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں تضاد بیانی ہے اس کی. جی بالکل ٹھیک ہے. کہ ایک جگہ کہہ رہے ثابت نہیں، دوسری جگہ کہہ رہے ثابت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بے شمار تضاد. ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ نے ویڈیوز کا حوالہ دیا وہ ہم لگا بھی دیں انشاءاللہ پوڈ کاسٹ. اچھا مولانا، ایک خاتون ہے، میں ان کا نام صرف پہلا حصہ لیتا ہوں، دوسرا میں نہیں لیتا ہوں. انمول ان کا نام ہے، اور میں ان کا ایک بڑا سوال ہے اور میرا بھی غالباً وہی سوال تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں بعد میں کروں گا، لیکن خود ہی میرے اندیکھے کمنٹس کے حوالے سے نا وہ ایک سوال آ گیا. انہوں نے کہا جی کتابی شکل منظر عام پر لائی جائے اور اس کا PDF بھی ارسال کیا جائے، بہت سارے لوگوں کو افادہ ہوگا اس سے.
جی بالکل، بات تو ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے، کوشش ہے، لیکن ظاہر ہے میں پہلے بتا چکا ہوں میری تدریسی جو مصروفیت ہے، جی تو اس کے ساتھ ساتھ میں اتنا ہی کام کر سکتا ہوں. یہ پوڈ کاسٹ بھی صرف آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جی بالکل ایسے باقی جگہ سے دوست کافی کہتے ہیں. جی بالکل ایسے اس کے باوجود میں معذرت صرف اس لیے کرتا ہوں جی کہ فی الحال میں یہ سلسلہ شروع نہیں کر رہا اسی تدریسی مصروفیت کی وجہ سے. مولانا یہ آپ کا شکریہ ہے اور آپ کی ذرا نوازش ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جب یہ چینل شروع کیا تھا تو ہم نے اسی بات کے اوپر شروع کیا تھا کہ انشاءاللہ مرزا کے اوپر ہم نے گرفت کرنی ہے. جی 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 حضرات سے دعا ہے کہ وہ دعا کی درخواست ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت دے، آمین اللہ آمین وقت میں لیکن برکت اس دے. کے اوپر کتاب ضرور لکھیں. آپ بھلے وقت کے بعد آ جائے، تھوڑا تھوڑا وقت اس کتاب کے لیے، جیسے آپ حوالہ جات نکالتے ہیں پھر لکھتے ہیں، تو ضرور اس کو ایک کتابی شکل میں لائیں جس کا عوام الناس کو بہت فائدہ ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا. ویڈیو کی شکل میں تو کام چل رہا ہے الحمدللہ، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی آپ کو بلواتے ہیں، لوگ آپ کے سیشن بھی رکھواتے ہیں، تو وہ کام تو چل رہا ہے. لیکن یہ کتابی شکل میں بھی آپ کی کتاب آنی چاہیے. اس حوالے سے ہماری کسی قسم کی معاونت کی، مالی معاونت کی ضرورت ہے آپ کو، تو ہمارا ادارہ حاضر ہے، یہ آپ ہی کا ادارہ ہے. جی جزاک اللہ. اچھا جی، ملک ذیشان صاحب کہتے ہیں کہ بابے تو ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب کیا فائدہ؟ کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جی کہ حکومت کی طرف سے، پتہ نہیں کس جملے پر بات کر رہے تھے، جی حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں کہ خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، خواب دیکھنے پر تو خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، خواب دیکھتے رہیں شیخ چلی کی طرح. جی اچھا، عدنان احمد صاحب ہیں، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ مرزا نے اب تک کتنی احادیث ہیں جن پر اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی ایک مکمل ویڈیو کب ملے گی؟ یہ اسی آپ کے ہی پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ ریکارڈ ہو چکا ہے، بخاری مسلم کے نام پر جو اس کے جی جھوٹ بالکل ایسے ہی ہے. اس پر کئی پوڈ کاسٹ ہو چکی ہیں، کئی ویڈیوز آ چکی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے نے جھوٹ بولے ہیں، حدیث کے نام پر بھی اور دیگر کتابوں کے نام پر بھی. جی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے مزید یہ سلسلہ جاری رہے. اچھا، اس کے بعد جو جی ہمارے پاس محمد حذیفہ صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ مولانا عمران صاحب سے درخواست ہے کہ وہ مرزا جہلمی کے بارے میں کتاب بھی لکھیں جن میں تفصیل سے اور باحوالہ اس کی گستاخیوں کا ذکر ہو، جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دے. آمین. اور عبداللہ چوہان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا سے کہیں کہ 3-4 شاگرد اور بنائیں جو اس مرزے لفظ چول انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایز اٹ از کمنٹس پڑھوں گا، تو میں معذرت چاہ رہا ہوں. جو اس مرزے چول کے اچھے سی مٹی پلید کریں. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے مولانا عمران صفدر صاحب کو. آمین. جی اچھا جی، اس کے بعد ارشد عدیل صاحب ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی مانتا ہوں، لیکن جو ان کی غلطیاں ہیں وہ ان کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے. نہیں، مولانا سے سوال یہ ہے کہ اس پر اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام پر بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے، چاہے ان کے لیے جنت کی بشارت بھی موجود ہو، پھر بھی ان کو اپنے صفائر پر سزا ملے گی، ان کو اپنے صغائر پر سزا ملے گی، یا یہ مرزے کا دجل ہے؟ وضاحت فرما دیں. نہیں، میرے علم میں نہیں کہ مرزا نے یہ بات کی ہو کہ حضرت معاویہ جہنم میں جائیں گے یا سزا پائیں گے پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے. یہ بات مرزا نے کی ہو میرے علم میں نہیں ہے. ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، میں جہنمی نہیں کہتا. مرزا کہتا ہے میں جہنمی نہیں کہتا، جی اور یہ نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے. مرزا نے یہ بات میرے علم کے مطابق، جہاں تک میرا علم ہے، یہ بات نہیں کی مرزا نے. جی بہت شکریہ. اچھا مولانا، اگلا سوال ہے محمد ثاقب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی خدمت قابل قدر ہے. سوال یہ ہے کہ آپ پہ کام ہو سسٹم میں ڈالنے کی کوشش شروع کریں. اچھا، وہ ان کا کہنے کا غالباً مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو سسٹم میں ڈالنے کی کوشش کریں. سسٹم میں ڈالنے کی کوشش کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ویڈیوز اپنی محفوظ کریں چینل والی. جی بالکل، شاید یہی کہنا چاہتے ہوں. جی بالکل غالباً انشاءاللہ. جی اچھا، نوید احمد صاحب ہیں، وہ آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مولانا عمران صاحب کا پرسنل واٹس ایپ نمبر مل جائے تو زہر نصیب. 0317 جی
667 91 67. اوکے مولانا ٹائم بھی بتا دیں کہ کس ٹائم آپ سے رابطہ کیا جائے. ٹائم کوئی نہیں ہے, واٹس ایپ پہ میسیج چونکہ کافی سارے آتے ہیں جی ٹھیک ہے. اور بعض اوقات وقت ہوتا ہے, بعض اوقات مصروفیت کی وجہ سے, جی سفر کی یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے جواب نہیں بھی دے سکتا. جی بہتر. اس لیے میں پھر گزارش یہی کرتا ہوں کہ اگر جواب نہ آئے, تاخیر ہو جائے یا نہ آ سکے تو پہلے ہی معذرت ہے. جی بہتر ہے. کوشش اپنے طور پر کرتا ہوں. لیکن آسان طریقہ ہے کہ ناظرین آپ اپنا سوال واٹس ایپ کی شکل میں, ویڈیو کی شکل, آڈیو کی شکل میں, یا آپ اپنا سوال لکھ کر چھوڑ دیں, پھر تنگ نہ کریں, جواب آ جائے گا مولانا کا جب بھی فرصت ملے گی, جب بھی ٹائم ملے گی. اور اصول بھی یہی ہے کہ ایک آدھ دن آپ بھی انتظار کریں. اگر ایک آدھ دن میں جواب نہیں ملتا تو دوسرے دن تیسرے دن آپ اس کے اوپر اسی سوال کو ٹیگ کر کے سوالیہ نشان ڈال دیں تاکہ وہ فرصت ملتے ہی آپ کو جواب مل جائے. میرا خیال یہ آسان طریقہ ہے. جی اگلا سوال ہے جی سعید خان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں سوال, کیا انجینئر قادیانیوں کا مہرہ ہے؟ مجھے تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے لگتا ہے. جی بالکل, قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے, اور آپ تو قادیانی خود بھی ملحدین کا تسلیم بھی کر فرنٹ مین ہے, اور اب جو یہ گستاخ ہیں اندر پڑے ہوئے ہیں جی ان کا کھلے عام فرنٹ مین بنا ہوا ہے. اس حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب نے بہت زبردست دلائل کے ساتھ حقائق سامنے لے کر آئے ہیں. وہ راجہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ایک بہت بڑا فریضہ انہوں نے ادا کیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں, اس پر یعنی بہت ساری باتیں پیش کی جا سکتی ہیں. قادیانیت کے لیے سہولت کاری مرزا کس انداز سے کرتا ہے, یعنی ان کو کافر بھی کہتے ہیں, مرزا قادیانی کو دجال بھی کہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے کفر میں نرمی پیدا کرنے کے لیے یہ مختلف انداز سے کوششیں کرتا رہتے ہیں. مثلا یہ کہنا جی صحیح سند کے ساتھ دعوی نبوت ثابت نہیں ہو سے, یہ کہنا نہیں. آپ تو مولانا میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, ابھی تو باقاعدہ ویڈیو چل رہی ہے کہ قادیانی اپنے چینل پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا کام مرزا جی, یہ کلپ بھی آ رہے ہیں کہ رضی ہے غالباً, جی 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 اس کا کلپ ایک سامنے آیا ہے جی, کہ اس نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو ہمارا بندہ ہے, ہمارا کام کر رہا ہے, ہمارا کام کر رہا ہے. ہمارا کام تو یہ قادیانیوں نے آج تک کسی اور کے بارے میں تو نہیں کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام تو کر رہا ہے, اس کے اوپر اس بات کی تائید تو ہے. مولانا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, اجازت ہو تو. صدیق عثمانی صاحب ہیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں ہیں, بس اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے, استقامت عطا فرمائے, آمین. اچھا جی, نثار دانش ہے آئی ڈی کا نام, وہ کہتے ہیں مولانا صاحب سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ امت کے ہر فرد کو قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے اور اپنی عقائد کی درستگی کے لیے کون سی کتاب پڑھنا چاہیے جسے پڑھ کر بندہ انجینئر جیسوں کا شکار نہ بن سکے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. تفسیر اہل سنت میں سے کسی کی پڑھ لی جائے, حدیث کی کتابیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لی جائیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عالم پر اعتماد ہے جی آپ اس کی رہنمائی میں پڑھیں. جو دوسری بات ہے بنیادی, تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حسن ظن رکھیں, اکرام کریں, اہل بیت ہوں, صحابہ ہوں. کسی کی کوئی بات جس سے بدظنی بدگمانی ان سے ہو رہی ہو, کوئی نفرت والا پہلو دل میں آ رہا ہو, اس کو چھوڑ دیں. بے شک بحث نہ کریں کسی سے اگر بحث نہیں کر سکتے تو, لیکن اپنے طور پر انسان کم از کم یہ پابندی کر لے کہ اگر کسی بات سے کوئی نفرت والا پہلو دل میں آتا ہے تو اس بات کو چھوڑ دیں, اس کو اہمیت نہ دیں. کم از کم اپنے ایمان کا تحفظ تو ہو جائے گا اس سے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مولانا نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. زبیر صاحب ہیں, اور زبیر چھیتا, وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب مرزا یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے, اس کی حقیقت بھی بتائیں. اس کے اوپر ویڈیو تو ہماری آ چکی. جی تعویل کی ہے. جی اگر تعویل کرنا دفاع ہے جی تو مرزا اسی پر آ جائے. جی دفاع ہے اور مرزا کہتا ہے دفاع کرنے والے کافر ہیں, تو حضرت تھانوی کا نام لے کر کافر کیوں نہیں کہتا؟ بالکل ٹھیک. پھر مولانا کیوں کہتے ہیں ان کو؟ بالکل ٹھیک. احترام کیوں کرتا ہے؟ پھر ہمیں یعنی اپنے مخالفین کو مرزا کہتے ہیں, چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی وغیرہ وغیرہ. جی جو چشتی رسول اللہ پارٹی وہ مسلمان ہے, پھر یہ تانا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی درست ہے. اسی لیے وہ اسرار شاہ غالباً تھا اس کا شاگرد, وہ کہتا ہے بھی ایک بات کرو,
اگر یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے یا تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے تو پھر ان کے پیچھے نمازیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, اپنی نمازیں ہم خراب کر رہے ہیں. اس طرح کا سوال اس نے اٹھایا تھا. جی مرزا کہتا ہے میرے پاس کیمرے میں جواب نہیں دے سکتا, یا اس نے کہا تھا میرے پاس آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں ہے, اس قسم کی بات کی تھی کہ اور اکیڈمی میں ہے, یعنی بات اس نے جواب واضح نہیں دیا, بات گول مول کر گیا, اپنے اس شاگرد کو یہ مطمئن نہیں کر سکا. بالکل صحیح. بھی ادھر اس قسم کی باتیں کہ جی انہوں نے کلمے پڑھوائے, اچھا جی حتیٰ کہ اس نے کہا اہل حدیث کا کلمہ بھی چشتی رسول اللہ ہے, یہ بات اس کی ہے, اہل حدیث کا کلمہ بھی چشتی رسول اللہ ہے, تھانوی رسول اللہ ہے. کیوں بھائی تم میرے ساتھ مل کر بولتے نہیں ہو اس کے خلاف, لہٰذا تمہارا کلمہ بھی یہ ہے. مجھے بتائیں جس کا یہ کلمہ ہو مسلمان ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو اس نے اہل حدیث کو کیا کہا ہے؟ کافر. کافر کہا. بھی یہ جملہ کہنا تمہارا کلمہ چشتی رسول اللہ ہے, جی یہ کیا کہنا ہوا؟ کافر کہنا ہوا. اور ان کے پیچھے نماز بھی درست ہے. جب ان کا کلمہ چشتی رسول اللہ مرزا کے مطابق, تو دیوبندی بریلوی ان کا تو ویسے ہی ہے پھر مرزا کے مطابق. تو پھر یہ سارے مرزا کے نزدیک کیا کافر ہوئے؟ پھر ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ بالکل صحیح. مولانا نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب سے یہ سوال کریں کہ یہ محسن حق صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں مولانا عمران صفدر صاحب سے یہ سوال کریں کہ وہ انجینئر مرزا کی لائیو سوال و جواب کی نشست میں شرکت کریں. جی اگر مرزا خود دعوت دے گا تو ہم تیار ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور خواہ مخواہ ہمیں الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے, خود دعوت دے گا تو ہم تیار ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک آئی ڈی ہے اویسی میڈیا پروڈکشن, وہ سوال کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ علماء اکرام مل کر اجتماعی طور پر مرزا انجینئر کے لیے متفقہ کوئی فتویٰ کیوں نہیں دیتے تاکہ امت اس شر سے بچ سکے. ٹھیک ہے, علماء اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ تو الحمدللہ ہم کوشش جتنی ہم سے ہو سکتی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا فائدہ بھی سامنے آ رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی مولانا مفتی عبدالستار غفاری صاحب ہیں, وہ آپ کے لیے اچھے جملے لکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمیں سبق پڑھایا ہے شعبان ختم نبوت کے کورس میں, فائدہ ہوا. اور اسی طرح ایک SU سعید نام کی آئی ڈی ہے, وہ کہتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں علامہ محمد عمران صاحب کو. اسی طرح طارق عظیم صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے مولانا صاحب کو کہیں کہ آپ کو آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے سلام و محبت ہے. اور اسی طرح علیکم السلام. جی اسی طرح KH کمال صاحب ہیں, جی مولانا انجینئر کے مطلق کوئی کتاب لکھیں تاکہ انجینئر کے شاگردوں سے بات کرنے میں آسانی ہو, مطلقاً کوئی کتاب لکھیں انشاءاللہ. اور اسی طرح جی بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح حافظ محمد عثمان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ 4 مسلوں والی بات کا مکمل تحقیقی جواب دیں. اس پر مختصر گزارش یہ ہے, جی 4 مسلح مرزا ایک تو دجل یہ کرتا ہے کہ 4 مسلح شروع کیے تھے سلطنت عثمانیہ نے, ٹھیک ہے, جبکہ تاریخ کو اگر دیکھا جائے, ظاہر ہے تاریخ اس کی بنیاد تاریخ پر ہے, مرزا بھی تاریخ کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے. تاریخ کی کتابوں میں سلطنت عثمانیہ سے پہلے 4 مسلحوں کا وجود ملتا ہے. جی سلطنت عثمانیہ سے پہلے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام سلطنت عثمانیہ نے شروع نہیں کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور تاریخ میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ علماء نے نکیر بھی کی تھی کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مرزا ذمہ داری ساری علماء پر ڈالتا ہے کہ علماء نے یہ سارا فتنہ کھڑا کیا تھا, یہ کیا تھا. تو وہ ایک سلطنت عثمانیہ سے پہلے یہ طریقہ چل رہا تھا, سلطنت عثمانیہ نے اس کو برقرار رکھا. یہ حکومتی ایک معاملہ تھا, حکومت کا معاملہ تھا. علماء اپنے طور پر کوشش کرتے رہے نکیر کی, اور بلکہ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے. اب اس کا ملبہ سارا علماء پر ڈال دینا یہ درست نہیں. مرزا خود کہتے ہیں آج بھی حرمین میں کچھ چیزوں پر پابندی ہے. مرزا کہتا ہے یہ پابندی غلط ہے, یہ حکومت نے جو پابندی لگائی ہے. تو اب یہ حکومت پر تو اعتراض ہو سکتے ہیں, تو کیا اس کا ملبہ سارا علماء پر بھی ڈال دیں گے کہ علماء راضی ہیں اس پر؟ ظاہر علماء نے اپنا, مرزا کو خود حکومت کے کتنے معاملات پر اعتراض ہوتا ہے, بالکل ایسے. تو مرزا اظہار کر دیتے ہیں
اب اگر حکومت ان معاملات کو درست نہیں کرتی، مرزا کے مطابق وہ نہیں ہوتے، تو اس کا ملبہ مرزا پر تو نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، حکومت پر ہی ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کویشچن ہے اپنا اسماعیل خان صاحب ہیں، اور وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ جی میری عرض یہ ہے کہ مولانا عمران صفدر صاحب نے مرزا جہلمی کا تعاقب کب، کیسے اور کس طرح کیا، اور ان کا پہلا جھوٹ کون سا تھا اور کس کے لیے تھا؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. زکریا یونیورسٹی ملتان میں جی ایک طالب علم تھا، جی تو وہ اس کے فتنے سے متاثر ہوا. جی وہ کیروڑ پکا کا تھا، جی ٹھیک ہے. کوئی ساتھی کوئی دوست میرے پاس لے آیا اس کو. یہ تھا، اس نے پھر بتایا کہ میں نے کوئی انجینئر ہے، ایک اس کی ویڈیو سنی ہے، اس سے متاثر ہوا ہوں. یہ سب سے پہلا تعارف تھا اس کے ساتھ. صحیح ہے. پھر میں نے اس کی ویڈیو منگوائی. پہلی جو اس کی ویڈیو سنی، مسئلہ نمبر 70B جو رفع دین کے حوالے سے تھی، اور اس کے اندر جو اس نے خیانتیں کی، جھوٹ بولے اسی ویڈیو کے اندر. پھر میں نے اس بھائی کو ساتھ بٹھا کر اس کے بتائے مسئلہ نمبر 70B کے متعلق کے اندر جو اس نے جھوٹ بولے ہیں، خیانتیں کی ہیں. تو ایک آدھ بات میں عرض کر دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 70B میں نا رفع دین پر بات کرتے ہوئے، رفع دین پر ظاہر ہے ایک اجتہادی اس میں مسئلہ ہے، جی جی اختلاف رائے اس میں ہے، موجود ہے ائمہ کا، مجتہدین کا، علمی انداز سے دلائل کے ساتھ اختلاف پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم بندہ جھوٹ تو نہ بولے، خیانتیں تو نہ کرے، دجل نہ کرے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اس نے کہا، میں لفظ بلفظ پڑھ کر سناتا ہوں. امام ترمذی کی جی لفظ بلفظ پر یہ پڑھ کے سنا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ لفظ بلفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رفع دین کرنے والی حدیث ہے وہ لکھ کر آگے لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم، یہ بعض کا لفظ لکھا ہے انہوں نے، بعض اہل علم، صحابہ اور تابعین، اس قسم کی بات ہے، یعنی بعض کا لفظ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس عبارت میں. تو ان کا یہی کہنا ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو اور ترک رفع دین کی جو حدیث ہے، حدیث ابن مسعود، وہ لکھ کر انہوں نے کہا کہ قال غیر واحد من اہل العلم، اس طرح کے الفاظ ہیں. ادھر بعض کا لفظ ہے، ادھر ہے غیر واحد من اہل العلم. مرزا نے امام ترمذی کی جو پہلی عبارت ہے جس میں بعض کا لفظ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے بعض کا لفظ چھوڑ دیا، جبکہ کہہ رہا ہے کہ میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں. یہ بعض کا لفظ جان بوجھ کر چھوڑا ہے، ظاہری بات ہے، جی وہ سامنے رکھ کر پڑھ رہا ہے عبارت، بعض کا لفظ کیوں چھوڑ گیا؟ ترمذی کے کسی بھی نسخے میں بعض کا لفظ نہ ہو، بعض کے لفظ کے بغیر یہ عبارت تو ایسا نہیں ہے. بعض کا لفظ موجود تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر میں بعض کا لفظ بولوں گا تو تاثر تو یہی ملے گا نا کہ یہ بعض صحابہ کا یہ موقف تھا، سارے صحابہ کا یہ موقف نہیں تھا، اس لیے اس نے بعض کا لفظ ہی چھوڑ دیا. اب یہ کوئی معمولی خیانت نہیں ہے، بہت بڑی خیانت. ہاں، یا تو زبانی سنا رہا ہوتا، زبانی سنانے میں ہو جاتی ہے اونچ نیچ، غلطی ہو جاتی ہے. یہ کہہ رہا ہے میں لفظ بلفظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ 4 جگہ رفع دین، جی شروع نماز میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور تیسری رکعت کے شروع میں 4 جگہ رفع دین. یہ جی سب کا یہی موقف ہے، سنی شیعہ سب متفق ہیں، ائمہ اربعہ میں سے تینوں امام متفق ہیں، شیعہ کا بھی یہی موقف ہے، بس حنفی ایک طرف ہیں. میں نے کہا یہ بھی خیانت کر رہا ہے. چوتھی جگہ جو رفع دین ہے، یعنی تیسری رکعت کے شروع والا، نہ امام مالک کے ہاں ہے، نہ امام احمد بن حنبل کے ہاں ہے، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں ہے، کہیں ان تینوں میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے. تیسری رکعت کے شروع والا رفع دین. بالکل. اور بھی اس نے کئی ساری جگہ ڈنڈیاں ماری ہیں، تو جھوٹ بولے ہیں اس میں. پھر پہلی یہ ویڈیو سنی تھی، اس کے بعد پھر ذہن بنا کہ اس پر کام کرنا چاہیے. پھر تو وہ تو رفع دین کا مسئلہ تھا، یہ تو بعد میں پھر سنتے ہوئے اندازہ ہوا کہ رفع دین کا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے ان کے مقابلے میں، جو اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے بے بنیاد بکواسات کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، جھوٹے الزامات لگائے ہیں، حتیٰ کہ قرآن پر اس نے جھوٹ بولے ہیں، اور احادیث کے نام پر جو اس نے سارا فراڈ کی ہے، جھوٹ بولے ہیں.